الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، نہ ہی کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ ایسی حالت میں حق ناشناس لوگ کچھ شبہ نکالتے ہیں۔ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ کتاب خود بہت ہی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے، اور وہ ہماری آیاتوں سے بس ضدی لوگ انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کے پاس سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں تو اللہ کے قبضے میں ہیں، اور میں تو صرف ایک صاف ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے؟ بلا شبہ اس کتاب میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی میرے اور تمہارے درمیان گواہ بس ہے، اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے منکر ہیں تو وہ لوگ بڑے ضیاءکار ہیں، یعنی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیات مبارکہ 48 49 50 51 اور 52 5 آیاتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں منکرین میں سے اہل کتاب سے مباحثہ اور دینی گفتگو کی ہدایات دی گئی تھی۔ اس کے بعد بتلایا گیا تھا کہ جیسے پہلی پہلے آسمانی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اسی طرح یہ آخری کتاب یعنی قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چنانچہ جو اہل کتاب انصاف پسند اور منصف مزاج ہیں، حق کے متلاشی ہیں، وہ اپنی کتاب کی بشارات کی بنا پر قرآن کی صداقت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے سچا ماننے میں پس و پیش نہیں کرتے، کوئی بہانہ نہیں بناتے، اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب جو لوگ قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عام منکر ہیں، یعنی کفار اور مشرکین، ان کے لیے قرآن کی صداقت
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دی جاتی ہے. نزول قرآن سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 سال انہی مکہ والوں میں گزرے. سب جانتے تھے کہ اس مدت میں آپ نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا، نہ ظاہری پڑھنا لکھنا سیکھا، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کبھی قلم ہاتھ میں پکڑا. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرستوں کو شبہ نکالنے کی گنجائش رہتی کہ شاید اگلی کتابیں پڑھ کر ان کی باتیں نوٹ کر لی ہیں اور ان کو اب آہستہ آہستہ اپنے عبارت میں ڈال کر سنا دیتے ہیں. گو اس وقت بھی یہ کہنا غلط ہوتا، کیونکہ کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور کل مخلوق کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے. پوری کتاب تو درکنار، اس جیسی ایک صورت یا چند صورتیں بھی نہیں لا سکتے. تاہم جھوٹوں کو بات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ جاتا. آپ تو فلاں کے شاگرد ہیں، آپ نے تو فلاں سے فلاں چیز پڑھی تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا واضح ہے، مخالفین بھی اس کو مانتے ہیں، تو اس طرح اس شبہ کی جڑ کٹ گئی. اب یہ سچائی کے دشمن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں، بجوز ہٹ دھرموں کے ضدیوں کے، کہ کسی کو اس میں شبہ کی کیا گنجائش ہے. یہ کتاب تو حقیقت میں روشن اور واضح دلائل کا مجموعہ ہے. اس میں ہر چیز واضح ہے، اور ان لوگوں کے ذہنوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے مضامین قرآن اپنے لیے آفتاب کی طرح اہل علم کے نزدیک آپ دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں. لیکن پھر بھی جو ایسی کتاب کا انکار کرے تو بڑا بے انصاف ہے. یہ حال ہی میں یہ ہندوستان کی بات ہے. وہاں ایک شخص رضوی نامی تھا. اس نے قرآن مجید پر اپنا رائے پیش کی. وسیم رضوی اس کا نام ہے. وسیم وہ کیا کہتا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے اس قرآن میں بہت سی آیات ہیں صحابہ کرام کے دور میں داخل کی گئی جو جہاد کی ہیں. اس نے ایک قرآن مجید کا مجموعہ بنایا، اس میں سے جہاد والی آیاتوں کو نکال لیا. یعنی کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے. میں نے جو پیش کیا یہ سب کو ایک دین پر اکٹھا کرتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں اس کو سزا دے دی. یہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ ہندو بن گیا. اللہ نے اس دنیا میں جس نے قرآن کی حقانت کا انکار کیا نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قرآن سے اس کا رشتہ ختم کر دیتے ہیں. تو وہ وسیم رضوی بدبخت جو رافضی تھا اور اس نے قرآن مجید پر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے، صحابہ کرام کے الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے دین کے لیے دین نہیں پھیلایا. یہ جو اتنی بڑی سلطنتیں قائم کی بلکہ لوٹ مار کے لیے کی تھی. اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا قرآن بنایا ہے جس میں ایسی آیاتیں ہم نے نکال لی ہیں جس میں جہاد کا ذکر ہے. تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دکھا دیا وہ بدبخت ہندو بن گیا. ہندوانہ لباس اس نے باقاعدہ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. اس کی ویڈیو وائرل بھی ہو گئی ہے. یہ اللہ نے اس دنیا میں دکھا دیا. جو اس کتاب کا انکار کرے گا وہ بڑا بے انصاف ہے. اور اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے. وہ مورتی کے آگے جھک رہا تھا، وہ اپنی پیشانی پر اس کو تل لگا رہے تھے. اس سے بالکل پیور ہندو کر کے ہندو بن گیا. تو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دکھا دیا کہ جس نے اس قرآن کتاب پر
بتان لگایا، اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھا، تو اللہ نے بھی پھر اس کو انہی کے ساتھ کر دیا۔ یہ ہمارے لیے یہ بھی عبرت ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ اس طرح ایک شخص یہی ٹھان لے کہ میں کبھی سچی بات نہ مانوں گا، تو اس طرح وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کر دے گا اور آخر کار مرتد ہو جائے گا۔ تو وہ شخص تو پہلے ہی مرتد تھا، جس کا پہلے قرآن پر ایمان نہ ہو تو وہ تو پہلے ہی مرتد ہے، بس اس نے اعلان کر دیا۔ تو آگے بتلایا گیا کہ یہ لوگ باوجود عطا معجزہ قرآن کے ماذ برا عناد ضدیوں کہتے ہیں کہ ہماری فرمائش کی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کی جاتی۔ تو اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہہ دیجئے کہ فرمائش کی نشانیاں لانا یا معجزات دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں دکھاتے ہیں۔ کسی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ نہیں دکھاتے، اپنی نشانی ظاہر نہیں کرتے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا دوں، آپ کو عذاب الہی سے ڈراؤں، اور حق تعالیٰ میری تصدیق کے لیے جو نشانے سے دکھلا دے وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ جواب تو منکرین کو صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوایا گیا۔ اب آگے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نشان کافی نہیں ہے جو کتاب ان کو رات دن پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس سے بڑا نشان کون سا ہوگا؟ کیا یہ منکرین دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے کس طرح سمجھ حاصل کر جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ منکرین ایسے کھلے ہوئے دلائل کے بعد بھی ایمان اللہ میں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری بات جواب کے طور پر کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میری رسالت پر اللہ کی گواہی بھی کافی ہے، اور وہ تمہاری تکذیب اور سرکشی کو اور میری سچائی اور خیرخواہی کو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی نہیں جو میرے اللہ سے مخفی ہو۔ اس پر میری سچائی روشن ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوں، اور اس کی کہی ہوئی بات تم سے کہتا ہوں، اس پر ایک ذرا بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ باطل کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے یہ نقصان اور خسارے میں ہیں، اور قیامت کے دن انہیں اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ انسان کی کتنی بڑی شقاوت اور خسران ہے کہ جھوٹی بات کو خواہ وہ کتنی زہر ہو اس کو قبول کر لے، اور سچی بات سے گو جتنی بھی روشن ہو، واضح ہو، اس کا انکار کر دے، پھر ایسا آدمی اللہ کی پھٹکار سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔